الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک تحریک کا نام ہے۔ اس کو اعلی کلمۃ اللہ کی تحریک کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی تحریک۔ اور ہر مسلمان جس نے سمجھ کر کلمہ پڑھا ہے، سمجھ کر ایمان لایا ہے، وہ اس تحریک کا کارکن ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریک برپا کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس پر جو لوگ ایمان لائے اور جو اس میں شامل ہوئے، ان کا بھی وہی کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی، ایک خدا ماننے کی دعوت دی، اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ تسلیم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ سمجھ کر ایمان لائے تھے، اچھی طرح سمجھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کی مشکلات کیا ہیں اور اس راستے میں کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے قربے قبیلے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ہر موقع پر ہر مشکل کو انگیز کیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے تو اسے صحابہ کی زندگی کے حالات پڑھنے ہوں گے۔ خصوصی طور پر جد و جہد کا جو میدان ہے، ان کا جنگوں کا جو میدان ہے،
اس کو پڑھنا ہوگا، اور کیا کیا انہیں مشکلات آئیں، اور اس عقیدے کو جس کو انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا تھا، اس کے لیے پھر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اگر ہم لوگ اس کو اس طرح پڑھیں اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت نہ کرے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہمارے راہوں میں جو لوگ نکلتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں پہ چلنے کی توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اس وقت بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد، بہت سارے نوجوان اور بہت سے بوڑھے ایمان لائے تھے۔ ایک تو انہیں مکے میں بہت ساری مشکلات انگیز کرنا پڑی، پھر ہجرت کے موقع پر بڑی بڑی تکالیف اٹھانا پڑی، بعض لوگ گرفتار ہو گئے اور انہیں مدتوں جیلوں میں اپنے خاندان کی جیلوں میں، اپنے گھروں میں ان کے والدین نے انہیں جکڑ کر باندھ دیا۔ اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے، پھر ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مدینہ میں انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر وہ موقع آیا کہ جنگیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے اندر آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں کہ بدر کے اندر جو لڑائی ہوئی وہ آمنے سامنے کی اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوئی۔ میدان بدر میں جب آمنے سامنے دونوں جماعتیں آئیں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق مبازر طلبی کے لیے کفار کی طرف سے عتبہ، عتیبہ اور شیبہ آئے۔ یہ ایک خاندان کے فرد تھے، دونوں بھائی تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا، اور یہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیاں ان کے ہاں بیاہی ہوئی تھی، اور اسی رشتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان بھانجے لگتے تھے کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ یہ اتنا کلوز رشتہ اور اتنے قریب تھے یہ لوگ آپس میں۔ ان کے مقابلے میں جب انصار کے 3 آدمی گئے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو، اور تم ہمارے جوڑ کے لوگ بھی نہیں ہو۔ قریش بڑے متکبر تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، بڑے متکبر تھے، اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے جو ہیں نا بھائی بند، ان کو بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے، اپنے خاندان کے آدمیوں کو اس وقت نکالا تھا، کسی دوسرے کو نہیں۔ ذرا غور سے ان باتوں کو سنو اور پڑھا کرو کہ یہ کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے۔ کلمہ پڑھ کر اس کو سچ مچ سمجھ کر نا اس کی حقیقت کو ایمان لانا، یہ رواج کی بات نہیں ہے جیسے کہ آج کل بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اے عبیدہ تم اٹھو۔ یہ عبیدہ جو ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی لگتے تھے، لیکن یہ دوسرے ان کے دادے کی اولاد تھے۔ یہ تینوں نکل کر آئے میدان میں، اور سب سے پہلے جو مقابلہ ہوا اس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ، حمزہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ربیعہ سے ہوا۔ 2-4 ہی منٹ گزرے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ چند ہی منٹوں میں انہوں نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ عبیدہ کی عمر زیادہ تھی، تقریباً اس وقت 65 سے اوپر تھے، بوڑھے تھے، اور مقابلے میں جو آدمی تھا وہ نوجوان تھا۔ تو ان کے پاؤں پر، پنڈلی پر تلوار لگ گئی، شدید زخمی ہو گئے۔ علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما نے
شیبہ کو قتل کر کے عبیدہ کو اٹھا کر لائے جنگ میدان سے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے بعد میں مدینے آ کر کے فوت ہو گئے۔ یہ مقابلہ رشتہ داروں کے درمیان تھا۔ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن پڑھیں تو پڑھیں نہیں، سوچ کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اسی معیار کا ہے؟ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، سیرت کو پڑھنا، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا، ان سر باتوں کا مطلب تو دراصل یہ ہے نا کہ ہماری بھی تربیت ہو، ہم بھی اس دین کو فالو کریں اور اس کو ایمان لائیں ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے اور توحید کے نعرے لگاتے ہیں، توحید پرست ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ بات فرمائی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ النبی اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے مقدم ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول اور دوسری طرف بندہ اس کی جان۔ وہ ایک موقع آئے گا جب اس کو ترجیح دینی پڑے گی کہ اللہ کے رسول کو اس نے بچانا ہے یا اپنی جان کو بچانا ہے۔ اس کے واقعات آج مجھے آپ کو 2-4 بیان کرنے ہیں میں۔ اور اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے مظاہرے، اس آیت اور اس حدیث کے جو مظاہرے ہیں عملی اور پریکٹیکل جو اس پر ہوا ہے، وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم قطعاً ایسے نہیں پاؤ گے کہ وہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ ان کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں انہیں تم کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دوست بنائیں، دوست رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں رشتے 4 ہی ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ باپ کا ہے، باپ سے زیادہ بہتر رشتہ کوئی بھی نہیں، والدین کا رشتہ سب سے بہتر، قریب بھی ہے نسب کے لحاظ سے اور بہتر بھی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ کو ہے تو اولاد کا رشتہ ہے۔ اولاد سے زیادہ پیاری چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے انسانوں۔ اور اس کے بعد بھائیوں کا مرتبہ آتا ہے کہ بھائی کا بھی وہ رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے کہ ان کا نسب ایک ہے۔ اور قبیلے کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، لوگ قوموں کے اوپر مر رہے ہیں، اپنی اپنی قوم کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے، ہر کوئی اپنی قوم کو بڑی قوم سمجھتا ہے۔ تو گویا یہ 4 رشتے جو یہاں گنائے گئے ہیں، آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس تحریک کے اندر جو لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا راستہ روکنے جو لوگ آئے، ان کے مقابلے میں جب انہیں نکلنا پڑا تو پھر کیا قربانیاں دی، یہ آپ دیکھیں گے۔ جس طرح یہ میدان بدر کے اندر انہوں نے اپنے کنبے کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو تحقیق کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی اس بات کی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مقام کچھ اور ہے، اس کے مقابلے میں رشتہ داری کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی، برادری کوئی حقیقت نہیں رکھتی اہل ایمان کے لیے۔ یہ ایمان ہے، دراصل یہ ایمان کی انتہا میں بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کی روشنی۔
ان کو پڑھنے کا یا ان باتوں کو سننے کا جو مقصد ہے، جو اس کا منشا ہے، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم اس کو گہرائیوں میں اتر جائیں، اگر ان چیزوں کا ہم عمیق مطالعہ کریں، ڈیپلی مطالعہ کریں گے، تو ہمارے سامنے وہ حقیقت کھل کے آئے گی۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو، قرآن مجید کو، حدیث کو، صحابہ کی زندگی و حیات صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے تنہائی اختیار کریں، عزلت میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی، اور پھر معیار بھی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی چیز پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اگر سمجھداری سے بات کی جائے تو، کہ ان آیات اور ان حدیث کے اندر، ان کے آئینے میں میرا اپنا کردار کیا ہے۔ میں تو ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوں کہ اگر ہمارا کردار نہیں بدلا، ہماری سوچ ہی نہیں بدلی، تو یقین مانیے یہ سب رسمیں ہیں، ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو ان آیات میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ رشتے جو گنائے گئے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو کاٹ کر رکھ دیا اپنے ہاتھوں سے۔ مصعب بن عمیر یہ شہزادے تھے، ان کی حالات میں لکھا ہے کہ یہ، ان کے والد بڑے امیر تھے، بڑے تاجر تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ آج اس گلی سے مصعب گزر کر گئے ہیں، یعنی اس زمانے میں وہ اس طرح کا کوئی عطر استعمال کرتے کہ لوگ پہچان لیتے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے۔ اتنے آدمی تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی، ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ سب سے پہلے تو وہ ان کے گھر کے والوں کی طرف سے ان پر مسائل ٹوٹے، پھر ہجرت کی، پھر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کر نوجوان عمر میں مدینہ بھیجا تھا، اور ان کی کوششوں سے انصار مدینہ کے بڑے بڑے سردار لوگ، وہ سعد بن معاذ کے بارے میں ہے کہ وہ انہیں قتل کرنے آ گئے تھے، نیزہ لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھی میری ایک بات سن لے، پھر تو جو کرنا ہے کر لینا۔ لیکن انہوں نے بات سن لی، اسے کہا ہاں سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے بات کو سمجھتے ہیں۔ عقل مند لوگ، غور سے سنو، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں پہلے بات کو سمجھتے ہیں۔ میری بات سن لو، اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور تم سمجھو کہ غلط بات ہے تو جو کرنا کر لینا، میری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا یہ تو معقول بات ہے، سمجھدار لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری بات سنتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے دعوت دی اور بات سنائی۔ حکمت اور دانائی بہت چیز ہے، دانائی کے ساتھ انہوں نے دعوت اسلام پیش کی، اور چند لفظوں میں، مختصر لفظوں میں پورا نقشہ جو تھا دعوت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا متعارف کروا دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی تیری بات تو بالکل میرے دل لگی ہے، معقول بات ہے یار، مانی ہے نا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو انسان کا ہے، اور ان میں سے ان لوگوں کا جو اللہ کے نزدیک ہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں، کیا انسان کو کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی بات ہم کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو۔ مصعب کی باتیں سن کر ان کا دل پسیج گیا، تو کہنے لگے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ آئے، غسل کر کے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ گئے، اپنے خاندان کے، اپنے کنبے قبیلے کے امیر بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو شخص میری بات کو مانتا وہ میرے ساتھ آ جائے۔ بہت سارے لوگ ایک دن میں مدینے کے اندر سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ چل خیر، وہ الگ بات ہے۔ تو مصعب بن عمیر غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر جو ترتیب دی تھی نا لشکر کی، اس میں میمنہ پر منذر رضی اللہ تعالیٰ، منذر بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور کیا نام ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، جن کو کہتے ہیں حواری رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔
اور زبیر بن عوام کون تھے؟ یہ زبیر بن عوام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. اپنے رشتہ داروں کو لے کر نکلے، انہیں میمنہ کا میسر کا افسر بنایا، اور مجموعی طور پر جو لشکر اسلام تھا اس کا علم بردار مصعب بن عمیر کو بنایا گیا تھا. جب جنگ شروع ہوئی، ذرا غور کرو، جنگ میں مسلمانوں نے تیک کر دیا کفار کو، اور جب وہ بھاگے، اور جو ہدایت کی تھی، ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی شخص غلطی کرے گا، خواہ نبی کی موجودگی میں غلطی کرے، اس کی وہ کامیاب نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درے پر 50 تیر انداز ہیں، اور یاد رکھنا یہ ہمارا عقب ہے، پچھاڑی سے حملہ کریں گے. خالد بن ولید ہے ان کا سپہ سالار، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن جہل بھی اس وقت مسلمان اجمی نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ نے توفیق دی. ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہ عجوبے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے بندے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی، اسلام لائے تو بھی جنت لے گئے. کیسی بات ہے. عمر بن ناس بھی اسی رشک میں تھے. جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا جی میں بیعت اس شرط پر کروں گا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا جو اسلام داخل ہو جائے گا، جو اسی موقع پر فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جو کہے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، وہ جنتی ہے. انہوں نے اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا کہ تیرے پچھلے گناہ معاف. پچھلے بڑے بڑے گناہ کیا تھے؟ صحابہ کو تو انہوں نے شہید کیا تھا، نبی کے رشتہ دار تو انہوں نے شہید کیے تھے، میدان جنگ میں وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے. سمجھے؟ یہ آسان باتیں تو ہے نہیں. تو مصعب بن عمیر جب درے والوں نے غلطی کی اور درہ چھوڑا تو خالد بن ولید نے چکر کاٹ کر پہاڑی کا حملہ کر دیا پیچھے سے، اور پھر بے شمار صحابہ کو شہید کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھ گیا، گھیرا ڈال لیا. اس گھیرے کے موقع پر جو مقابلے میں لوگ تھے مصعب بن عمیر تھے. کہنے کو بہت آسان ہے. ابن قمیہ آگے بڑھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. مصعب آگے آئے، اس نے تلوار ماری تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، دایاں بازو کٹ گیا. انہوں نے بائیں بازو میں جھنڈا ٹھہرایا. بس غور کرو، کہنا تو بہت آسان ہے، ادھر خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، ادھر انہوں نے بائیں بازو سے جھنڈا لہرایا ہے. اس نے دوسرا حملہ کیا تو یہ بایاں بازو کاٹ دیا. اب آدمی تصور نہیں کر سکتا ان باتوں کا. انہوں نے وہ گھٹنے ٹیکے، اپنے گھٹنوں میں جھنڈے کی لاٹھی رکھی اور گردن کا سہارا دے کر بیٹھ گئے. اور ایک اور کافر آیا، اس نے ان کو شہید کر دیا. جھنڈا گرا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا. یہ قربانی ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کو کافر کو پہنچنے دیا، اپنے اعضاء کٹوائے، اپنی جان دے دی، آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر علی آئے. اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتوں میں یہ رشتے جس طرح میں نے گنائے نا، باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، قبیلے کا رشتہ، اس کے بعد ننہال کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے. ہر شخص، ہر بچہ کم از کم 15-16 سال کی عمر تک تو اسے یہ رہتا ہے کہ میں اپنے نانکے جاؤں گا، میں اپنے ننہال جاؤں گا، میں نانی کو ملوں گا، میں نانے کو ملوں. اور یہ بڑی عظمت اور بڑی محبت کا رشتہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ اس میدان میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، عمر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کر دیا. یہ عاص بن ہشام ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے. اس رشتے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل ماموں لگتے تھے. اپنے ماموں کو قتل کر دیا. یہ عمر وہ ہیں جنہوں نے جب جنگی قیدی آئے نا بدر میں، تو ان کے بارے میں مشاورت کی گئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشورے نے کہا یا رسول اللہ، جن جن کے یہ رشتہ دار ہیں، جن جن کے یہ رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ انہیں قتل کر دیں. غور کرو ذرا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب قیدی ہو کے آئے تھے، علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب قیدی ہو کے آئے تھے، نوفل ان کے چچا قیدی ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کرو، میرے رشتہ دار مجھے دے دو، نام لے کر کہا۔ سعد بن معاذ سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ جنگل میں لے جاؤ، انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں جلا دو۔ کون تھے وہ لوگ؟ ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بند، اپنے لوگ۔ یہ کیا؟ کیوں؟ کوئی تعصب تھا؟ کوئی ضد تھی؟ نہیں، یہ ایمان کا اثر تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کے جو لوگ آئے، قرآن نے یہی بات کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، کبھی تم نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف۔ من حاد اللہ و رسولہ، خواہ ان کے باپ ہوں، خواہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں، خواہ ان کا قربہ قبیلہ ہوں۔ اس جنگ میں، غزوہ احد میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، بڑے عظیم آدمی، نصف ایران کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نجران کا وفد آیا ہے تو انہوں نے بعد میں جب معاہدہ ہو گیا عتائد کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی اپنا آدمی بھیج دو جو جزیہ بھی وصول کرے اور وہاں لوگوں کو وہاں اپنا کام بھی کرے۔ تو گویا وہاں کی ذمہ داری اس علاقے کی دینے کے لیے سعد بن ابی وقاص کو مقرر کیا گیا۔ تو فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین عبید سعد بن ابی وقاص۔ یہ مراتب خواہ مخواہ نہیں مل گئے۔ سعد بن ابی وقاص جنگ احد میں تھے، اور جب دشمن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے تھے، اس وقت ان کا ایک بھائی عقبہ بن ابی وقاص آیا، گھوڑے پر چڑھا ہوا تھا، تلوار وہ لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ آگے بڑھا تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ گرا تو سعد بن ابی وقاص آئے، تو انہوں نے ایک جملہ اس وقت کہا کہ حاطب بن ابی طلحہ تم بڑے سعادت حاصل کر گئے ہو، اس دشمن خدا کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ وہ جو بات آئی ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کے اولاد، اس تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ کیا عملی نمونہ اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ کدھر ہے؟ وہ تو صحابہ کے اندر ہے۔ دیکھو آپ حالات کو دیکھو کہ کس طرح شمع رسالت کے پروانے آئے اور کس طرح انہوں نے جانیں دی، اور کتنے لوگ تھے جو اس طرح زخمی ہوئے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاریخ میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بندے بہت تھوڑے رہ گئے تھے، صرف 14، 15، 20 افراد رہ گئے تھے، اور دشمن جو ہے نا، چونکہ وہاں انہوں نے لباس اس طرح کے پہنے ہوئے تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ خود پہنی ہوئی تو خود اوپر سے ہوتی ہے نیچے تک، آدمی پہچان نہیں سکتا، آنکھیں نظر آتی ہیں صرف، پہچانا نہیں جاتا آدمی، اور زریں پہنی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود پہنی ہوئی تھی۔ لوگ جب وہ افراتفری مچ گئی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں اور ان کا حال کیا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر آواز لگائی کہ لوگوں ادھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر لوگ بھاگ کر آئے، اس طرح آپ کے ارد گرد ہلکا بنا دیا، محاصرہ کر لیا، دیوار کھڑی کر دی صحابہ نے، دیوار،
اس کے وقت جو حالات اتنے زور کا حملہ تھا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور صحابہ کی یہ دیوار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ اس گھیرے کے وقت ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رفیقی فی الجنہ۔ دشمن نے جب چاروں طرف سے دباؤ ڈال دیا، رش بہت زیادہ ہو گیا، فرمایا من رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ ذرا غور کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ صف میں ہے، جب ان پر یہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد اللہ کے لیے کرتا ہے؟ دوست، آج بھی اسلام بلا رہا ہے کہ من انصاری اللہ، اس کے ماننے والے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ توحید کا راستہ یہ ہے، پتہ چل گیا کہ ہمارا سوسائٹی جو ہے یہ شرک کی طرف جا رہی ہے، بدعات اس میں پھیل گئی ہیں، تو جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ راستہ اصل میں یہ ہے، توحید کا راستہ، توحید الوہیت واحدہ کا راستہ اور سنت رسول کا راستہ، وہ آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ جن کو یہ پتہ چلا، جن کو یہ توفیق ملی، جنہیں یہ سمجھ آئی، وہ آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ مبلغ کیوں نہیں بن گئے؟ وہ صحابہ کے راستے پر کیوں نہیں چلے؟ وجہ کیا ہے؟ دراصل ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل کے نام ایک خط لکھا تھا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اگر کوئی یہاں عرب آئے ہیں نا ہمارے ملک میں، ان کو لاؤ۔ تو وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کوئی ان میں سے آج تک مرتد ہو گیا ہے، پھر گیا ہے ایمان سے؟ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں، دعوت کا کام کرتے، اور 7 سال مدینہ میں۔ یہ 7 ہجری کا زمانہ تھا جب آپ نے خطوط لکھے تھے۔ 20 سال کے بعد وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر بھی گیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج تک کوئی نہیں پھرا۔ اور یہ جو تمہاری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، فلاں موقع پر کچھ لوگ پھر گئے، فلاں لوگ، سب جھوٹ ہے، کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں۔ اس نے کہا کوئی نہیں پھرا، اور اس کے لیے دلیل بھی یہ ہے کہ خود اس کا داماد عبید اللہ بن جحش، جو ام المومنین ام حبیبہ کا پہلا شوہر تھا، ام حبیبہ نے 22-23 سال کی عمر میں یہ سردار کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی۔ اس ہند زوجہ عثمان کی بیٹی ایمان لائی، جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور عبید اللہ کے ساتھ، اور عبداللہ بن جحش کے ساتھ، اور زینب بنت جحش، یہ سب لوگ، پورا خاندان ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا۔ حبشہ میں عبید اللہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے دشمن کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اب 20 سال کے بعد اس کا سسر کہہ رہا ہے کہ آج تک، اور ہجرت حبشہ جو ہے یہ 5واں سال نبوت کا جب جو ہوئی ہے، اور 20ویں سال میں اس کا سسر کہہ رہا ہے کہ آج تک کوئی شخص جو مسلمان ہوا جس نے کلمہ پڑھا وہ پلٹا نہیں۔ ہرقل نے کہا ایمان کی یہی تاثیر ہے سچے ایمان کی، کہ جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے تو وہ
انقلاب پیدا کرتا ہے. کیوں بھائی؟ ایک کافر آدمی ایمان کی عظمت سے، اس کی اہمیت سے واقف ہے، شاید ہمیں نہیں پتہ چلا. ایمان جب دل میں داخل ہو جائے تو وہ اس طرح انقلاب لاتا ہے، اور آدمی قربانیاں کرے گا، مر جائے گا لیکن پلٹے گا نہیں. تو آپ نے فرمایا من رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اور دشمن کے تیر برس رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے کے حکم آ رہے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ. پہلے ان سے پہلے ایک اور صحابی نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ. فرمایا اچھا تو ہے تو پھر چل کر دفاع. اس نے لڑنا شروع کیا، شہید ہو گیا. دوسرا آیا، آپ نے پھر فرمایا کون ہے؟ من رفیقی فی الجنہ. دوسرا آیا، اس نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ. فرمایا چل، وہ بھی شہید ہو گیا. ہوتے گئے 6 آدمی شہید ہو گئے. پھر ابو دجانہ آئے، انہوں نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ. فرمایا ہاں لڑو. لڑتے رہے، ہاتھ کٹ گیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا. زبان سے لفظ نکلا حسن، جس کے معنی ہوتے ہیں نا سی. ہم جب زخم لگے تو سی کہتے ہیں اپنی زبان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اٹھاتے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گیا تو ہٹ گیا پیچھے وہ شخص، اس نے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں کسی شخص جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھو. پھر یہ آئے، تلواریں برس رہی تھی اور یہ اپنے ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، ہاتھوں پر تلواریں روک رہے تھے. تیر برس رہے تھے اور اپنی پشت پر تیر روک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں جانے دیا، تلوار نہیں جانے دی، نیزہ نہیں جانے دیا. شمع رسالت کے پروانے، ایمان کی جو اصل ہے وہ بتا دی. نہایت زخمی ہوئے، ان گنت زخم آئے. ابو دجانہ کے جسم پر کتابوں والے لکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر 35 یا 39 زخم آئے تھے اس دن، تلواریں اور نیزے اور تیروں کے زخم. لیکن یہ ہٹے نہیں، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے. حضرات گرامی قدر، یہ تھے وہ لوگ. بات اتنی ہی نہیں ہے. ایک صحابیہ تھی، ایک خاتون، وہ انہوں نے مشق اٹھائی ہوئی تھی، پانی بھر بھر کر لاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مجاہدین کو پانی پلاتی تھی. جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا کر ڈال لیا ہے کفار نے، تو یہ اپنی تلوار اور نیزہ لے کے آئی، اپنی ترکش لے کے آئی. وہ شخص بڑا مشہور اور بڑا بہادر قریش کا شخص مانا جاتا تھا. عبداللہ بن قمیہ اس کا نام، بن قمیہ اس کا کہتے ہیں، جس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے شکل تھے ان کی. اور اس نے جب یہ ان کو شہید کیا ہے تو اس نے وہ بھاگا اور اس نے دہائی مچا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا میں نے. یہ افواہ اس وجہ سے پھیلی تھی وہاں کہ وہ سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. ابن قمیہ جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ام عمارہ، نصیبہ بنت قعب ان کا نام تھا، ام عمارہ انصاریہ نجاریہ کہتے ہیں ان کو. یہ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے اس کے. یہ آگے بڑھی اور اس کا مقابلہ کیا. اس نے تلوار ماری، ان کے کندھے پر لگی، شدید زخم لگ گیا.
لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹی، جوابی کارروائی کی۔ اس ظالم نے بہت سارے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بچ گیا، نہیں مرا، پورا مقابلہ ہوا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پیچھے نہیں ہٹی، تیر اپنے نکالے، تیر اندازی شروع کی۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس جنگ میں یہ قربانی دی، اور اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئیں، 2 بیٹا حبیب ان کا شہید ہوا، اور دوسرا بازو ان کا کٹ گیا وہاں، اور 12 زخم آئے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، صاحب ایمان، یہ ایمان والے لوگ تھے۔ یہ چند مسالے ہیں۔ صحابہ کی پوری زندگی، حیات صحابہ پڑھ کر دیکھیں آپ، ہر صحابی کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں گے، کوئی بھی پیچھے رہنے والا ان میں سے نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے حالات پڑھو، علی کے پڑھو، عثمان رضی اللہ عنہ، جس کو بھی پڑھو آپ، بڑے بڑے لوگوں کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادری سے لڑے کہ وہ ایک موقع پر گر گئے، ان کے جسم پر 22 زخم آئے اور پاؤں کٹ گیا، اور اسی طرح لڑتے رہے، اور اس کی وجہ سے، ان کی نسیں کٹنے کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ کے ساتھ، یہ تھے وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ہم نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا، جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا، گاڑ دیا تھا ایمان ان کے دلوں میں۔ اور یقین مانیے، جب تک ایمان باللہ و رسول آدمی کے دل میں نہ گڑ جائے، اس وقت تو اس کی زندگی نہیں بدلتی، ورنہ نعرے مارتے رہتے ہیں لوگ، میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا توحید پرست ہوں، عملی زندگی میں بالکل کورے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ نے روح القدس سے ان کی تائید کی تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ قربانیاں، آزمائشیں جن کے بارے میں فرمایا ہے سچا وعدہ ہے اللہ کا، وَيُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، داخل کرے گا اللہ جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کی جماعت کے لوگ، یہ ہیں اللہ کی جماعت کے لوگ۔ یوں ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی برائی کر رہا ہے وہ ملحد بے دین آدمی ہے، مسلم کی حدیث۔ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کی برائی کر رہا ہے وہ بے دین آدمی ہے، اس کی بات مت سنو، وہ ملحد آدمی ہے۔ صحابہ کا جو مقام ہے قرآن نے بیان کیا، حدیثوں نے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت کے لوگ فلاح پائیں گے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس جماعت میں حصہ ڈالیں۔ یہ خیال مت کرو کہ وہ زمانہ گزر گیا اب تو نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ سورہ واقعہ کا مطالعہ کرو، سابقون السابقون، جو ایمان لایا اور دل اس میں اترا ایمان، فوراً قبول کیا، سابق بالایمان بن گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہی جماعتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں۔ یہ تو قرآن میں ہے، وہ اس لیے وہ ہم لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو بھی اس ایمان کا مظاہرہ کرے گا اور اس طرح سمجھ کر ایمان لائے گا۔ یہ رسمی ایمان کا قصہ چھوڑو، رسمی کو چھوڑو، یہ نمازیں رسم کی چھوڑ دو، پورے یقین کے ساتھ اس مقصد کے لیے نمازیں پڑھو کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے سمجھنا ہے، میں دین نے سمجھنا ہے،
میں نے قرآن سمجھنا ہے، میں نے حدیث سمجھنی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ یہ جذبات لے کر آؤ نا بھائی، رسم کو چھوڑو، عادت کو چھوڑو۔ یہ عادت کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ تو حدیثوں میں ہم پڑھ چکے، کتنے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کی زکاتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں۔ وہاں اللہ کے ہاں جو اخلاص ہے، جس نے سچ مچ ایمان لا کر کے وہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، پورے کرنے کیے یا نہیں کیے، کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، انہوں نے جو بات کہی، جس چیز پر ایمان لائے تھے، اس کا عملی ثبوت وہ فراہم کر دیا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے نہیں کر دیا۔ تو یہ شمع رسالت کے پروانے تھے، جن کے نمونے ان جنگوں میں سامنے آتے ہیں مختلف مواقع پر بیان کرنے کو۔ تو یہ اتنی وسیع دنیا ہے کہ بھئی ساری زندگی بھی بیان کریں تو عمر نور چاہیے۔ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے چند مسالے کافی ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔